اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں واصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واصف شاہین وائس۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واصف شاہین وائس کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تراویح کی اہمیت۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نفس کو قابو میں رکھنے اور رضائے الہی کے آگے اسے پوری طرح جھکا دینے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اہتمام کا خاص جز تو روزہ ہی ہے۔ اس کے بعد تراویح کی خاص نماز ہے، جو رات کے وقت عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ گویا دن اگر بھوک پیاس کی تکلیفوں کے ساتھ گزرتا ہے تو رات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشقتیں اٹھانے کے شرف سے خالی نہیں رہتی۔ اس طرح بندے کے دن رات دونوں ہی اپنے آقا کے لیے نفس کے مجاہدے میں گزار دیتے ہیں، پھر تقویٰ اور نیکی کا رنگ اس پر کیوں نہ چھا جائے۔ ظاہر ہے کہ راتوں کو جب حسب معمول آرام سے گزار دینے کی شکل میں یہ بات شاید ہی پیدا ہو سکے گی۔ اس سے نماز تراویح کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دو لفظوں میں یہ سمجھیں کہ تراویح کی نماز بھی اسی مقصد کی تکمیل کا ایک مابین ذریعہ ہے، جو روزے کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہیں یا الگ نمازیں ہیں؟ اس کا وقت کیا ہے؟ رکعات کی تعداد کیا ہے؟ اسے جماعت سے ادا کیا جائے یا بغیر جماعت کے؟ ان کے مسائل میں تمام مختلف اقوال ہیں۔ ویسے صحیح احادیث کی روشنی میں جو رائے قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تراویح، تہجد اور قیام رمضان تینوں ایک ہی چیز ہیں اور عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک جب چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ آپ نے آخری عشرے کی 3 راتوں میں تراویح کی نماز اس طرح ادا فرمائی کہ پہلی رکعت میں اول وقت یعنی عشاء کے فوراً بعد ہی کے تحیرات وقت ہوتے اسے ختم کر لیا، پھر دوسری رات میں نصف شب تک پڑھ کر ختم کیا۔ ہم نے بقیہ نصف شب بھی پڑھنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس نے پوری شب قیام کیا۔ تیسری رات میں آپ نے آخری شب میں گھر والوں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ نماز تراویح پڑھی، یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ جب ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم دور نبوی میں قیام رمضان نماز تراویح سے واپس ہوتے تو خادموں سے کھانا منگوانے میں جلدی کرتے، اس اندیشے سے کہ سحری نہ چھوٹ جائے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو رات کے اول، درمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھا ہے اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک ہے۔ نماز تراویح اور جماعت۔ نماز تراویح جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے اور بغیر جماعت کے بھی، جیسا کہ درج ذیل روایات سے صاف واضح ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القادر کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ ایک رات کو مسجد نبوی کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ وہاں مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص تراویح کی نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو کسی کے پیچھے مقتدیوں کا ایک گروہ بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں انہیں کسی ایک شخص کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سب لوگوں سے فرمایا کہ اکٹھے ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلا اور مسجد میں دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر فرمایا، بڑی اچھی یہ نئی چیز ہے، پھر بھی
فرمایا جس نماز کو چھوڑ کر تم سوتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے جسے تم اس وقت پڑھ رہے ہو۔ آپ کا اشارہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کی طرف تھا، جبکہ لوگ اول شب میں عشاء کے بعد ہی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس روایت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ تراویح کے لیے جماعت کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، اس سے پہلے یہ اہتمام نہیں تھا بلکہ دونوں طریقے رائج تھے۔ دوسری طرف خود حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم ان دنوں میں نماز تراویح جماعت سے ادا نہیں کی۔ تیسری یہ کہ وہ نماز تراویح رمضان کے زمانے میں بھی اول شب سے مقابلے میں آخر شب میں پڑھنے کو ترجیح دیتے۔ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد۔ نماز تراویح کتنی رکعات ہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ 29 رکعتیں پڑھنے کا معمول حسب روایت ترمذی اہل مدینہ کا تھا اور اس کے امام اسحاق قائل ہیں۔ 20 رکعت پڑھنے کا معمول اہل مکہ کا تھا، اس کے قائل امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک ہیں۔ اس مسلک کے حق میں ایک سخت ضعیف مرفوع قائل حدیث موجود ہے اور 8 رکعتوں کے حق میں بخاری اور مسلم کی یہ صحیح روایت ہے۔ ترجمہ: ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہ رمضان میں پڑھتے اور نہ کسی اور مہینے میں، اور یہ مرفوع حدیث بھی ہے۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر بھی پڑھائے۔ تراویح کی نماز میں بھی اصل اہمیت ہے کہ اسے خشوع اور خضوع اور طمأنینت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو سکے، دل میں خدا کی یاد پیوست ہو جائے اور نفس پاکیزگی اور تقوی کے رنگ میں رنگ جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔